رب نے قسمیں کیوں اٹھائی کہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ تانا تو یہ دیا جا رہا تھا، گلیوں میں شور تو یہ اٹھ رہا تھا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اب اس کے پاس وحی نہیں آ رہی ہے۔ میرے رب نے میرے پیغمبر کو تسلی دی، فرمایا میرے محبوب آپ کی زندگی چاش کی روشنی کی طرح ہے، آپ کی سیرت وہ چاش کی روشنی کی طرح ہے جو سارے عالم کو روشن کر دے گا، سارے عالم کو روشن کر دے گا۔ اور فرمایا جو فترت وحی کا زمانہ تھا، جو آپ پر ایسا باری لگا گویا کہ رات تھی وہ تو گزر گئی، یا اپنے محبوب کو یوں تسلی دی کہ میرے محبوب سورج نکلتا ہو چڑھتا ہے آہستہ آہستہ، پھر چاش کا وقت اعتدال کا ہوتا ہے، اور ہر موسم میں، گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں، چاش کا وقت نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت زیادہ ٹھنڈا، درمیانی وقت۔ آپ کو میں نے مکہ مکرمہ ساری دنیا کی وسط میں بھیجا ہے، اور آپ کی امت کو بھی وسط امت، درمیانی امت بنایا ہے، اعتدال والا امت بنایا ہے۔ لیکن میرے محبوب ذرا سوچئے تو صحیح، جب سورج نکلتا ہے تو صرف چاش ہی کا وقت ہوتا ہے؟ کبھی تو زوال بھی آتا ہے، کبھی سورج کے اندر گرمی بھی آتی ہے، کبھی سورج ڈھلنے بھی لگتا ہے، کبھی سورج غروب بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس وحی آتی رہی، وہ وحی کا آنا ایسا تھا گویا کہ آپ پر چاش کا وقت ہے، لیکن میرے محبوب یہ چاش کا وقت ہمیشہ تو نہیں ہوتا، یہ وقت بھی تو آئندہ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ واللیل اذا سجا، میرے پیغمبر رات آتی ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لیکن یہ رات ہمیشہ تو نہیں ہوتی، یہ بھی تو صبح ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی زندگی ہمیشہ ایسی رہے گی، کبھی وحی آئے گی، کبھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائے گی۔ اس وحی کے رکنے میں بھی بہت بڑی مصلحت ہے۔ قربان جاؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بہت بڑی حکمت ہے۔ مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے یہ قرآن پاک اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گڑھا ہے، اپنی طرف سے بنا کر لایا ہے۔ پھر مزید ترقی کی، خود نہیں، ایک اجمی اس کے پاس آتا ہے، وہ پڑھاتا ہے رات کو، یہ صبح آ کر بتاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے وحی کا سلسلہ کبھی کبھی رکوا دیا، یہ بتانے کے لیے اگر میرا پیغمبر خود گھڑنے والا ہوتا، خود بنانے والا ہوتا، جب تم سوال کرتے لے کر آتا، پھر فترت وحی کے انقطاع کی کیا ضرورت تھی؟ پھر انقطاعی وحی کی وجہ سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ ہوتا میرا پیغمبر پریشان۔ اپنی طرف سے گھڑنا تو ہر وقت گھڑا جاتا ہے، لیکن فرمایا نہیں، یہ اس کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ جب میں چاہوں بھیجتا ہوں تو تمہیں سناتا ہے، جب میں نے وہ بھیجنا بند کیا تمہارے مطالبے کے باوجود بھی میرے پیغمبر نہ بتا سکے۔ یہ حکمت تھی کہ یہ قرآن پاک اس پیغمبر کا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ میرا رب کا نازل کردہ ہے، اتارا ہوا ہے۔ تو مشرکین کے اس طعنے کا جواب کہ ما ودعک ربک، نہ دوستی میں تجھے چھوڑا، وما قلا، نہ بغض، عداوت و دشمنی میں تجھے چھوڑا، بلکہ آئندہ زندگی بہتر ہوگی۔ آئندہ زندگی سے مراد اگر قیامت ہو تو رب تجھے شفاعت کبریٰ نصیب کرے گا، ساری کائنات کی سفارش تجھ سے کروائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
میرے پیغمبر تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تجھے راضی کر دے گا۔ یہاں بھی انداز دیکھیے، اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کر لوں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، ان قریب تیرا رب تجھے دے گا، تیرا محبوب تجھے عطا کرے گا۔ محبت کرنے والا اگر اپنے محبوب سے کہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا ہے، دل میں بات آ جاتی ہے، احسان جتلاتا ہے۔ محبت اس لیے کیا تھا۔ تو یہاں اللہ پاک نے انداز ہی بدل دیا کہ میرے محبوب کو یہ نہ لگے کہ احسانات جتلائے جا رہے ہیں۔ فرمایا محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تجھے راضی کر لے گا۔